اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ قال انکم قوم تجہلون۔ آیت نمبر 137 سے بات شروع ہوئی کس کی؟ بنی اسرائیل کی۔ اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون۔ اب بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی۔ آل فرعون کی تو ہم نے کارستانیاں پڑھ لیں کہ آل فرعون ایسا ہی کردار، آل فرعون جیسا کردار بنی اسرائیل کا رہا، حالانکہ وہ خدا کی نعمتوں میں گھرے ہوئے تھے، پوری کائنات میں انہیں فضیلت ملی تھی، پوری کائنات میں انہیں فضیلت ملی تھی، بس خدا انہیں یاد دلا رہا کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے عبور کرایا نجات دینے کی خاطر۔ یہ عبور کرایا خداوند عالم نے کہ یہ نجات پائیں، یہ مستضعفین ہیں، یہ کمزور ہیں، نجات پائیں۔ لیکن کیونکہ یہ کبتیوں کے تحت رہتے تھے، کبتیوں کے تحت رہتے تھے، آپ دیکھیں بسا اوقات انسان جس ماحول میں رہے اس ماحول کے اعتبار سے مذہب کو سمجھتا ہے، دین کو سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں سمجھ میں فرق کیوں آتا ہے؟ آپ نچلے لیول پہ جو ماحول کا ایک نچلا طبقہ ہے، اگر اس میں چلے جائیں، ایک بڑے طبقے میں جہاں علمی ماحول ہے، اس میں آپ زمین اور آسمان کا فرق کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ انسان رہ کس ماحول میں رہا ہے۔ دیکھیے گا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو دریائے نیل سے گزارا، عبور کرایا نجات کی خاطر کہ نجات دیں۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، وہ گزرے ایسی قوم سے، آئے ایسی قوم سے، یعکفون علی اصنام لہم، کہ وہ یعکفون، ٹھیک، یعکفون عقف سے وقوف، ان چیز کی جانب متوجہ، تعظیم کرتے ہوئے متوجہ ہونا، یہ وقوف کی تعریف۔ اگر آپ سے وقوف کی تعریف پوچھی جائے، اعتکاف کہتے ہیں نا، اعتکاف کرتے ہیں ہم، کعبے کی گرد اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ وہ رب البیت ہے، وہ کیا ہے؟ رب البیت ہے، ٹھیک۔ بس وقوف یعنی کیا؟ وقوف یعنی وقوف، معذرت وہ طواف تھا، معذرت وہ طواف تھا، کعبے کے گرد جو ہم کرتے ہیں وہ طواف ہے۔ اعتکاف جو ہم ماہ رمضان میں بیٹھتے ہیں، چیز ہم خدا کی تعظیم کی خاطر ایک جگہ پہ ایک جانب متوجہ ہوتے ہیں، ایک جانب متوجہ ہوتے ہیں، ٹھیک۔ بس وقوف یعنی چیز کی جانب متوجہ ہونا، تعظیم کرنا، تعظیم کرنے کی خاطر، تعظیم کرنے کی خاطر۔ بس ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ماہ رمضان میں تاکہ تعظیم پروردگار کو سیکھیں، تعظیم پروردگار کی خاطر، ٹھیک۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، وہ اعتکاف کر رہے تھے بتوں کو، اصنام، صنم سے، صنم یعنی صنم دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، لکڑی سے بنا ہوا بت، مجسمہ، یا پتھر سے بنا ہوا، تراشا ہوا، دونوں کے لیے آپ استعمال کر سکیں۔ لکڑی سے بنایا ہوا بت، اس کے لیے بھی صنم ہے، اور پتھر سے بنایا ہوا، بس یا کفون، زیادہ جو لفظ صنم استعمال ہوتا ہے وہ لکڑیوں سے جو بنے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ بس بنی اسرائیل دشمن کی ہلاکت کے بعد، دشمن کی ہلاکت ایک ان کے لیے نعمت تھی، دشمن کی ہلاکت ان کے لیے نعمت تھی، وہ ان مظالم سے آزاد ہو گئے، ان مظالم سے آزاد ہو گئے، دریائے نیل سے عبور کیا، یہ رحمت خدا تھی، ان کے لیے زمین خشک ہوئی، دریا خشک ہو گیا تاکہ وہ گزر جائیں، عبور کریں۔ بس وہ آئے ایسی قوم کے پاس جو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یعکفون بمعنی ہے عبادت کرنا، یعکفون یعنی عبادت کرنا، یعکفون یعنی یعبدون علی اصنام لہم، وہ عبادت کرتے تھے بتوں کی، لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کی، ٹھیک۔ بس قالو، اب انہوں نے کہا یا موسیٰ، انہوں نے کہا، فرمائش کی جناب موسیٰ سے، اے موسیٰ
اجعل لنا، ایسی بے تکی فرمائشیں، بے ادبانہ فرمائشیں آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو بہت ساری ملیں گی جو بنی اسرائیل نے کی. یا موسیٰ اجعل لنا الہن، الہن جمع آیا دیکھیے گا، تو ہمارے لیے قرار دے محسوساتی خدا. الہن محسوساتی بہت سارے خدا، گھر گھر پڑے ہوں، گلی گلی پڑے ہوں، محسوساتی خدا قرار دے. کما لہم آلہتن آلہتن، جس طرح یہ قبطیوں کے لیے یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس قوم کے لیے جو نظر آ رہے ہیں محسوساتی خدا ہیں، اسی طرح ہمارے لیے بھی محسوساتی خدا ہوں. قال انکم قوم تجہلون، جناب موسیٰ نے جواباً کہا کہ بے شک تم جاہل قوم ہو. کس سے جاہل؟ کس سے جاہل؟ ہاں، بے شک تم جاہل قوم ہو اپنے پروردگار کے مقام سے، یعنی اپنے پروردگار کے مقام کو نہیں جانتے تم لوگ کہ رب واحد ہے، رب واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ٹھیک، بس بنی اسرائیل کی تعبیریں توحید خدا، وحی نبوت، رسالت، جناب موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے حوالے سے آپ اگر غور کریں اخلاقی نہیں تھی، دینی نہیں تھی. کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کتنی عقلیں اسیر ہو جاتی ہیں خواہشات نفسانی کے تحت. ہم تعبیریں چند بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں. پہلی تعبیر یہ جو اس آیت میں آئی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، یہ پہلی تعبیر بے ادبانہ غیر اخلاقی تعبیر جو بنی اسرائیل نے کی وہ یہ تھی کہ ہمارے لیے محسوساتی خدا قرار دے، گلی گلی میں ہوں، گھر گھر میں ہوں، جس طرح دوسروں کے لیے قبطی قوم کے لیے ایک یہ. پھر انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ھذہ الہکم و الہ موسیٰ، سامری نے گوسالے کو بنایا، ہم اس کی بتائیں گے کہ کیسے اس نے بنایا. اور سامری نے کہا کہ یہ تمہارا معبود اور تمہارے موسیٰ کا معبود ہے، جو نہیں بتایا تھا جناب موسیٰ نے، میں بتا رہا ہوں. اب اس نے مجھے بھیجا ہے، دھوکہ دیا، اس نے مجھے بھیجا ہے. جناب موسیٰ نے نہیں بتایا تھا، میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہے تم سب کا معبود اور تمہارے موسیٰ علیہ السلام کا معبود. اس قصے کے بعد انہوں نے خدا کے دیکھنے کی فرمائش کی تھی. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو 70 افراد جناب موسیٰ کوہ طور پہ لے گئے تھے، اس کے بعد کہ یہ رٹ لگائی ہوئی تھی کہ ہم نے دیکھنا ہے، خداوند عالم کو دیکھنا ہے، معاذ اللہ. تیسری تعبیر اسی سے جڑی ہوئی جو آپ پڑھتے ہیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ، ہم آشکار خدا کو نہ دیکھ لیں ہم کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں. چوتھی تعبیر جو انہوں نے استعمال کی، ارنا اللہ جہرا، تو ہمیں دکھا واضح خدا، آشکار خدا. جہرا یعنی محسوساتی خدا. یہاں پانچویں تعبیر، انہوں نے جب جناب موسیٰ نے حکم دیا جناب ہارون نے کہ فرعونیوں سے لڑتے ہیں، آل فرعون سے لڑتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت و ربک، تو بھی جا، تیرا رب بھی جائے، فقاتلا، تم دونوں لڑکے آ جاؤ، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جہاد کریں گے. بس ایسی تعبیریں بنی اسرائیل کی غیر اخلاقانہ بے ادبانہ عام تھی. ایسے میں نبی اللہ کا غمگین ہو جانا، غصے میں آنا لازم بنتا. یہ عصمت کے خلاف نہیں. جب ایک نبی اللہ ایک ایسی قوم کے درمیان ہو جو بے ادب ہو، غیر اخلاق ہو، جو اپنی غلطی کا احساس نہ کرے، جو اپنی غلطی کو نہ سمجھے، وہاں نبی اللہ غصہ بھی ہوگا، غمگین بھی ہو. ٹھیک، بس یہ آپ نے 5 تعبیریں ذہن میں رکھنی ہیں، اسی حوالے سے موضوع کے مطابق تھیں کہ ایسی تعبیریں آپ کو جہاں بھی نظر آئیں تو اسی طرح کی تعبیر ہوگی. اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ. ٹھیک، آیت نمبر 139، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون. بے شک یہ افراد متبرن تبار سے ہے، تبار مادے سے ہے، یعنی ہلاک.
بے شک یہ لوگ ہلاک ہیں، ہلاکت میں ہیں، ما ہم فی ہے، جس طریقے پہ ہیں وہ۔ طریقہ کیا ہے؟ مشرکانہ، بت پرستی۔ بے شک یہ قوم، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدا نے کہا جناب موسیٰ سے کہ ان کو بتاؤ، یہ قوم جس کے طریقے پہ یہ چلنا چاہتے ہیں یہ ہلاک قوم ہے، اس کے طریقے پہ نہ چلیں، ان کو بتاؤ کہ طریقہ خدا کی وحدانیت کا جو موسیٰ کا ہے، ہارون علیہ السلام کا ہے، اسی پہ چلیں۔ آئی سمجھ؟ بس خدا کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ جس قوم کو وہ آئیڈیل بنا رہے ہیں وہ قوم ہی ہلاک ہے، وہ ہلاکت میں پڑی ہوئی ہے، نقصان اور خسارے میں پڑی ہوئی ہے۔ انہا اولا، یقیناً یہ قوم، متبر، ہلاکت میں ہے، ما ہم فی، جس طریقے میں وہ ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ گمراہ ہے، وباطل ما کانوا یعملون، یہ جو عمل وہ انجام دے رہے ہیں وہ بھی باطل ہے۔ ہاں جی، وہ بھی بت پرستی والا عمل ہے، اور یہ باطل ہے، اور یہ باطل ہے، بس یقیناً وہ ہلاک ہیں، کیونکہ حص گرائی ان کی روش ہے، حص گرائی ان کی روش ہے، اور بت پرستی والے اعمال بھی ان کے ہلاکت والے ہیں، باطل ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور جواب دیا، قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، اس کا ترجمہ غور سے کرنا ہے۔ ظاہری ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ کہہ دو کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو تلاش کروں؟ نہیں، کہہ دو، بہتر ترجمہ یہ ہے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود قرار دوں گا؟ یہ ممکن نہیں۔ کہہ دو اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں غیر خدا کو تلاش کروں گا؟ کیا میں غیر خدا کو تمہارا رب قرار دوں گا اور اپنا رب قرار دوں گا؟ تمہارا اور اپنا رب قرار دوں گا۔ وَهُوَ، حالانکہ یہ رب واحد نے، فضلکم علی العالمین، اس نے تمہیں فضیلت دی ہے کائنات پر۔ کیسے فضیلت دی؟ وہ حکومت جو فرعون اور آل فرعون کے ہاتھ میں تھی وہ تمہیں دے دی، تم مستضعف تھے، مقتدر بن گئے، مستضعف سے مقتدر بن گئے۔ کیسے میں مصنوع کو، مخلوق کو خدا قرار دوں؟ یہ ناممکن ہے۔ بس قال، جناب موسیٰ نے کہا، اغیر اللہ ابغیکم، کیا میں غیر خدا کو تمہارے لیے قرار دوں گا معبود؟ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ وَهُوَ، وہ رب واحد، فضلکم، اس نے تمہیں فضیلت دی ہے، علی العالمین، علی العالمین، کائنات پر۔ بس عالم کو عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہم نے بتایا ہے کہ عالم یعنی وہ جس کے ذریعے کہیں اور تک پہنچا جائے۔ یہ پوری کائنات کو عالم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آیت ہے خدا تک پہنچنے کی۔ عالم وہ چیز جس کے ذریعے کسی اور چیز تک پہنچا جائے۔ بس خدا نے عالمین کہا، ٹھیک، عالمین کہا تمام کائنات پر، یا عالمین سے مراد تمام انسانوں پر بھی کر سکتے ہیں کہ اس نے تمام انسانوں پر تمہیں فضیلت دی ہے، لیکن کائنات بہتر ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ کیسے؟ خدا یاد دلا رہا ہے، نعمتیں یاد دلا رہا ہے۔ اب فضلکم علی العالمین، کیسے اس نے تمہیں کائنات میں فضیلت دی؟ ایسے، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون کے عذاب سے، آل فرعون کے مظالم سے۔ عذاب بھی کہہ سکتے ہیں، مظالم بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ جب ہم نے تمہیں، از یعنی اذکرو، یاد کرو، از یعنی اذکرو، یاد کرو، ہم نے جب نجات دی تمہیں آل فرعون کے مظالم سے، یسومونکم، سام یسوم کا معنی ہے پے در پہ مسلسل کسی کو خوار کرنا۔ یسومونکم، پے در پہ مسلسل کسی کو ذلیل کرنا، مسلسل وہ تمہیں
سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، سخت ذلت میں وہ تمہیں رکھتے تھے. بس یقتلون ابناءکم، یقتلون، قتل یقتل تقتیلا باب تفعیل، کثرت کا معنی دیتا ہے. بہت زیادہ تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بہت زیادہ قتل کرتے تھے، یعنی بہت سارے بچے قتل کیے گئے تھے. یقتلون کثرت کا معنی دیتا ہے، بہت زیادہ قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو. اب وہ مائیں بھی تھیں، اب وہ بہنیں بھی تھیں، بیٹیاں بھی تھیں، کہ وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. یستحیون، زندہ رکھنا خدمت کرنے کے لیے. یستحیون یعنی زندہ رکھنا خدمت کے لیے. زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، چاہے وہ بیٹیاں ہوں، مائیں ہوں، ٹھیک، بہنیں ہوں. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بلاء، یہ بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی سخت آزمائش تھی کہ تم، بس انسان جب امن میں نہ ہو صحیح فکر کیسے کر سکتا ہے؟ امن میں نہیں تھے تو یہ نعمت ہم نے تمہاری طرف کسے بھیجا؟ جناب موسیٰ اور ہارون کو بھیجا تاکہ تمہیں صحیح فکر کرائے، فرعون اور آل فرعون کے خلاف اٹھائے، اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا ہم نے، اور تمہیں نجات دے دی ہم نے تاکہ تم امن والی نعمت میں آ سکو. یہ بہت بڑی نعمت تھی. تم مستضعف سے کیا آ جاؤ، حکومت میں آ جاؤ، ٹھیک. بس اس نے تمہیں فضیلت دی کائنات پر. کیسے؟ کہ اس نے تمہیں آل فرعون کے مظالم سے نجات دی. یہ آیت نمبر 141 بتا رہی ہے. اس نے تمہیں آل فرعون کے مظالم سے نجات دی، ٹھیک. بس آیت نمبر 141، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہیں نجات دی. از یعنی اذکرو، تم سب یاد کرو، ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون کے مظالم سے کہ پے در پہ وہ تمہیں خوار کرتے تھے سخت عذاب میں. یقتلون ابناءکم، بہت زیادہ قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور تمہاری عورتوں کو خادمہ بنانے کے لیے زندہ رکھتے تھے. اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تیرے رب کی طرف سے، اور ان مظالم سے تیرے رب نے تمہیں نجات دی تاکہ رب واحد کی عبادت کرو. اب تم شرک کرنے لگے ہو، اب تم انہی آل فرعون کی طرف بننے لگے ہو. جن آل فرعون سے نجات دی خدا نے، ان کی طرف بننے لگے. جن آل فرعون کو خود انہوں نے غرق ہوتے ہوئے دیکھا ان کی کارستانیوں، غلط کارستانیوں کی وجہ سے، اب ان کی راہ پر چلنے لگے تھے، ٹھیک. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جی